اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 اور 171 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، خواہ ان کے آباء و اجداد نے نہ کچھ عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہدایت حاصل کی ہو۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو خداوند متعال نے ایک ایسے طبقے کے حوالے سے بات کی ہے کہ جن کو خداوند متعال اپنے احکام کی پیروی کا حکم دے رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، یعنی اندھی تقلید جسے آپ بولتے ہیں نا۔ اس آیت میں اندھی تقلید کی مذمت کی گئی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کافر تھے، جو مشرک تھے، ان کے پاس رسول خدا کو نہ ماننے کی جو بڑی دلیل تھی وہ یہ اندھی تقلید تھی کہ ہمارے آباء و اجداد کیا غلط تھے، یعنی وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ جو رسم و رواج تھے، ان کے عادات کیا وہ غلط تھی کہ ہم آپ کی بات مان لیں، یعنی وہ اندھی تقلید کرتے تھے۔ اور اس اندھی تقلید سے منع بھی کیا گیا، اور یہاں تک کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرو گے، اگر انہیں عقل نہیں تھا تو کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ خداوند متعال کیا فرما رہے ہیں؟ اگر انہیں عقل نہیں تھا کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ یعنی عقل سے کام لو۔ مقصد یہ ہے کہ اندھی تقلید کی یہاں پہ مذمت کی گئی ہے، اور یہ اندھی تقلید اگر آپ دیکھیں صرف اس دور میں نہیں تھی، ہر دور میں ہی ہے۔ آج بھی کثرت کے ساتھ یہ جو اتنے فرقے موجود ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو اندھی تقلید مل جائے گی۔ کتنے ہی آپ نے ایسے واقعات دیکھے ہوں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو حقیقت کو جان کے اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظاہراً بدل ہی نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے جی، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ دیا، یعنی دین کے معاملے میں یعنی وہ ایسے ہیں کہ بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، بھائی لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ تحقیق کا حکم ہے، جب آپ نے تحقیق کر لیا، ایک چیز واضح ہو گئی تو اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ سر تسلیم ہم کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے وہ ایک مذہب پہ تھے تو وہی ٹھیک ہوگا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر انہیں عقل نہیں تھی تو کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ آج بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسی اندھی تقلید کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں اور کوئی تحقیق کرنے کے لیے تیار ہے نہیں۔ خداوند متعال نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور تحقیق کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے آباء و اجداد ٹھیک تھے تو ہم بھی اسی مذہب پہ چلیں گے، انہیں فالو کریں گے، ان کی پیروی کریں گے۔ تو خداوند متعال نے ایسے لوگوں کی مذمت کی، فرمایا اگر انہیں عقل نہیں تھا اور انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی تو کیا تم بھی ہدایت حاصل نہیں کرو گے؟ کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے؟ خداوند کریم آگے فرما رہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً
صم بکم عمی فہم لا یعقلون۔ خداوند کریم فرما رہے اور ان کافروں کی حالت بالکل اس شخص کی سی ہے جو ایسے جانور کو پکارے جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ یہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ خداوند متعال نے یہاں پہ ایسے جو کافر ہیں جو اندھی تقلید کرتے ہیں اور اس اندھی تقلید کی وجہ سے حقیقت کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، حقیقت واضح بھی ہوگی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، رسول خدا کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے لوگوں کی ایک مثال دی ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ ایسے جانور کی طرح، ایسے جانور کی طرح جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے۔ مثلا اگر جانور جو ہے وہ کہیں گھاس چر رہا ہو تو اس کا مالک یہاں سے آواز دے نا تو وہ صرف آواز سنتا ہے، اس لفظ کو نہیں سمجھتا کس نے بولا کیا ہے۔ خداوند متعال نے ان کافروں کی مثال یہ دی ہے کہ یہ اسی جانور کی طرح ہے کہ جو بلانے اور پکارنے کے سوا کچھ نہ سن سکے اور انہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ وہ بلانے والا پکارنے والا بول کیا رہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اسی وجہ سے یہ لوگ عقل سے بھی عاری ہیں۔ یعنی انسان جو ہے اسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بلانے والا، پکارنے والا، دعوت دینے والا بات کر رہا ہے پہلے اس کی بات کو بھی تو سمجھے، جی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے وہی حقیقت ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرے۔ خداوند متعال سورہ زمر میں واضح فرما رہے ان لوگوں کو بشارت دے دو جو لوگوں کی بات سنتے ہیں لیکن اچھی بات پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو ہماری فکر کے ہم نے اس کی تو بات سننی ہے، دوسری کی ہم نے بات ہی نہیں سننی، ٹھیک ہے جی۔ اور مولا متقیان کیا فرماتے ہیں کہ مومن کی گمشدہ میراث ہے یہ حکمت، یعنی یہ منافق کی پاس بھی ہو سکتی ہے، اور مومن وہ ہے کہ جو منافق سے بھی وہ حکمت لے لے، لیکن کیسے لے کے؟ جیسے ماحول ہے، ہم تو ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کسی مولانا کسی دوسرے فرقے کا مولانا ہے تو ہم اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت جو ہے وہ انسان کو قبول کر لینی چاہیے، جو ایک اچھی بات کرتا ہے کیا اسے نہیں ماننا چاہیے؟ اسے مان لینا چاہیے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ اچھی بات کرنے والا جس مذہب کا اس مذہب کو مان لو، اس پہ تحقیق کرو، اس کو کیا کرو؟ تحقیق کرو۔ بس اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے، لیکن حقیقت کا معترف ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر ایک اچھی بات کرتا ہے تو اچھی بات لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم چونکہ فرقوں میں پڑ گئے، جب فرقوں میں پڑے ہیں تو اب ہمارا ایک دھڑا ہو گیا جی۔ ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حقیقت کا پتہ ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ دھڑے نہیں چھوڑ سکتے۔ بھئی ہمارا تعلق اس دھڑے سے ہے تو ہم تو انہی کے ساتھ رہیں گے، اگر ہم چھوڑ دیں گے تو لوگ کہیں گے اتنا عرصہ پھر گئے کہاں رہے ہیں؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہ جب آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ کیا کر لیں جی؟ قبول کر لیں۔ یہاں پہ مذمت کی گئی ہے اندھی تقلید کرنے والوں کی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں تاکہ تقلید کرنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے، تحقیق کرنے کے حوالے سے قرآن و اہل بیت بہت ہی بہترین وسیلہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔